حمد و ثنا اور شکر و سپاس، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، بے حد و حساب درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ بہت ہی محترم اور مکرم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ دن ایام التشریق کہلاتے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، جو بیت رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور سرزمین حرمین میں آج ایام التشریق کا آخری دن ہے۔ وہاں سورج غروب ہونے کے ساتھ یہ ایام تشریق ختم ہو جائیں گے اور یہ حج کے دن ہیں، لیکن ہمارے ایام تشریق کل بروز ہفتہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوں گے۔ اور یہ ایام تشریق 10ویں ذی الحجہ یوم النحر کے ساتھ یہ چاروں دن، یوم النحر کا 10واں دن اور اس کے بعد 11، 12، 13، یہ 4 دن، 1 جمع 3، یہ 4 دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، یہ مسلمانوں کی عید اور خوشی کا دن ہے۔ اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج یہ بھی مسلمانوں کے لیے کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور پورے ذی الحجہ کے 10 دن اور ایام تشریق کے یہ 3 دن، یعنی یہ 13 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ فرمایا جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ عرفات سے واپسی پر مشعر الحرام مزدلفہ کے اندر رات بسر کرنی ہے اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بیت اللہ کا طواف کر لو، قربانی کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب اپنے حج کے اعمال پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان مینا کے دنوں میں سارا دن اور رات میں بھی محفلیں لگا لیتے، گوشت قربانیوں کا ہوتا اور وہ کھاتے، اور اس کے ساتھ وہ فخریہ انداز میں اپنے بڑوں کے اور اپنے قوم اور قبیلے کے کارناموں کا ذکر کر کے فخر کرتے، اور ان کے شاعر بڑے بڑے فخریہ قصیدے پڑھتے اور لوگ ان کو داد دیتے اور لوگ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ
تم ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے ان دنوں کے اندر خاص طور پر وہ ذکر جو بعض صحابہ سے منقول ہے اور بعض روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کیا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ذکر بہت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد، ویسے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور اسی طرح کلمہ توحید جو عظیم ترین کلمہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان، لا الہ الا اللہ، اور اس کا جامع ترین صیغہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ما قلتہ انا والنبیون من قبلی، سب سے عظیم اور افضل کلمہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء اللہ کے رسولوں نے کہا ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دعائے یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی توحید کا کلمہ، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا کلمہ، یہ اللہ کی یکتائی اور یگانگت کا کلمہ، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس میں اللہ کی ہستی کا اقرار بھی ہے اور اس کی وحدانیت اور یکتائی کا اعلان بھی ہے۔ یہی اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، یہی اس کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، اور یہی اس کائنات کی وہ حقیقت ہے جو ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم انت الحق فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ تو یہ اللہ کی توحید کا کلمہ یہ سب سے عظیم ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ سے مانگنے کے لیے کون سی دعا ہے جو سب سے بہترین ہے؟ اللہ سے مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرو۔ وافضل الدعائی الحمدللہ، جھولی پھیلا کے سوال کر کے مانگنا بندگی ہے، انسان کا احتیاج ہے، اس کا فقر ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ فقیر اور محتاج ہے، مانگے بغیر چارہ نہیں، لیکن اس بے نیاز مطلق سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو، الحمدللہ، اس کی تعریف کرو، اور تعریف جو ہے یہ سوال سے مستغنی کر دیتی ہے۔ وہ عرب کا ایک شاعر تھا، اللہ اکبر، اس نے یہ بات کہی، اس نے یہ کہا کہ میرا ممدوح ایسا ہے، میرا ممدوح اور وہ شخصیت جس کی میں تعریف کرتا ہوں، میرا محسن وہ ایسا ہے، اذا اثنى علیہ المرء یوما، جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبیوں، اس کے محاسن، اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا ذکر کر دے تو پھر اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ بے مانگے اتنا دے دیتا ہے کہ انسان کو نہال اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے، یہ تو انسانوں کا حال ہے۔ وہ پرانے زمانے میں وہ جو خاندانی فقیر ہوتے تھے، جنہیں لوگ میراثی کہتے ہیں، وہ گھروں کے سامنے آیا کرتے تھے، ذمہ داروں کے اور سرمایہ داروں کے، وڈیروں کے گھروں پہ، انشاءاللہ دوبارے وسدے رہن، انشاءاللہ تسی وسدے رہو، جیوندے رہو، اور ماشاءاللہ تہاڈا پیو اس طرح سی تو اس دا پیو اس طرح سی، تہاڈا خاندانے ہو جیا، تو لوگ ان کو دیتے ہیں، ان کو نوازتے اور ان کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ وہ مانگتے نہیں تھے، وہ آ کے ان کی تعریف کرتے تھے۔ تو یہ تعریف کرنا انسانوں میں بھی ایسی چیز ہے
کہ جب کسی کی تعریف کی جائے، آج کل تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہرس اور ہوس نے، لالچ اور طمع نے اور بخل اور کنجوسی نے ایسا بنا دیا ہے کہ انسان کا دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، جتنی بھی آ جائے، جتنی بھی جمع کر لے، اس کا فخر اس کے سامنے رہتا ہے۔ جو اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ اسے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ آج کے دور کا مرض ہے، بھرے ہوئے خزانے دکھائی نہیں دیتے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اتنا کچھ ہے وہ میرے پاس نہیں آئے۔ میرے جیسا فقیر کون ہو؟ میرے جیسا فقیر کون ہو؟ اللہ اکبر۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو فضل فرمائے ہوئے ہیں، جو انعام کیے ہوئے ہیں، جو راحتیں اور آسائشیں دی ہوئی ہیں، جو لذتیں اور خوشیاں بخشی ہوئی ہیں، شاید کسی دور میں کسی بادشاہ نے بھی ان کا تصور نہیں کیا تھا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی سواری کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، پہننے کھانے کے اعتبار سے، آج یہ چیزیں ہماری بیماری کا باعث بن رہی ہیں۔ کہتے ہیں جی آج کا مسئلہ لائف سٹائل ہے۔ یہ لائف سٹائل کیا ہے؟ آرام داری، تیزی، ہر کام سیکنڈوں میں ہو جائے، بس ریموٹ کے ساتھ ہر کام ہو جائے، ریموٹ ہاتھ میں ہو، چل، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ مشینی کام، مشینی دور، ریموٹ سے سارے کام ہو جائے اور سہولت سے سارے کام ہو جائے، نہ کپڑا دھونا پڑے، نہ آگ جلانی پڑے اور نہ کوئی اور کام کرنا پڑے۔ ہر چیز جو ہے وہ بٹن کے نیچے اور انگوٹھے کے نیچے ہو، ایسے کرو یہ ہو جائے، ایسے کرو۔ اس لائف سٹائل نے کیا کیا؟ کولیسٹرول بڑھا دیا۔ اس لائف سٹائل نے کیا کیا؟ اس لائف سٹائل نے انسان کو بیکار بنا دیا، اور یہ جسم جو اللہ رب العزت نے محنت مشقت والا جسم بنایا تھا، آرام داری اور سہل انگاری کے اندر بیکار ہو کر بیمار ہو گیا، بیکار ہو کر بیمار ہو گیا۔ اور اتنی آسائشیں کہ جو کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی آج ہر آدمی کو میسر ہے، لیکن پھر بھی جس سے پوچھو برا حال، کچھ نہیں، مر گئے، ڈوب گئے، کاروبار بند، کارخانے بند، کاروبار ڈاؤن، مارکیٹ مندی، یہ شکر کا کلمہ نہیں نصیب۔ اللہ اکبر، شکر کا کلمہ نہیں نصیب۔ میرے بھائیوں، یہ رویہ اچھا نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر، اور ان کا ایک یہ وصف بیان فرمایا ہے، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ قوم چھوڑ دی، وطن چھوڑ دیا، بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور بے خطر آگ میں کود گئے۔ اللہ آگ میں کود پڑے، اگرچہ انہوں نے پھینکا ان کو، لیکن انہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی، انہوں نے کسی سے جان بخشی کی بھیک نہیں مانگی، کسی سے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ مفاہمت کر لیتا ہوں اور تم سے رحم کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جلانے لگے ہو، میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہارا بھائی بہن ہوں، میں تمہارا لخت جگر ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھانجا ہوں اور کسی کا دور پار کا رشتہ دار ہوں اور تمہاری قوم میں سے ہوں، کسی سے رحم کی اپیل نہیں کی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایک جان ہے، اس اللہ کے لیے جا رہی ہے، یہ تو ایک جان ہے۔ جو اللہ کا سچا محب ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والا، وہ تو کہتا ہے یہ تو ایک جان ہے، اس جیسی 1000 جانیں بھی میں اس کے لیے قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک جان، حق ادا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی، میری یہ چاہت ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی ملے، ثم اقتل، پھر کٹ جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی ملے، پھر کٹ جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی تمنا ہے، یہ اللہ کے رسول کی آرزو ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کسی سے بھیک نہیں مانگی، کسی سے رحم کی درخواست نہیں کی،
کہا ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنی ساری قوت لگا کے آگ کا الاؤ روشن کیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستون بنا کر اور ان کے اندر ایک وہ جھولا سا لگا کر ایسے کر کے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ کی چکھا کے اندر پھینک دیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو حیرت ہے تماشائے لبے بام۔ یہ عقل، یہ سوچیں، یہ بصیرت بینیاں حیرت سے کھڑی دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ محبت تھی، اللہ کی محبت تھی جس نے ابراہیم کو یہ قوت اور یہ عزیمت بخشی کہ وہ بے خطر آگ میں کود گئے۔ اور پھر کیا اللہ رب العزت نے انہیں چھوڑ دیا؟ اللہ رب العزت نے انہیں چھوڑ دیا۔ فارادوا بہ کیدا، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مٹانا چاہا۔ انہوں نے تو ایسی آگ میں پھینکا تھا کہ شاید ان کی راکھ بھی نہ ملتی، ان کی راکھ بھی نہ ملتی۔ فجعلناہم الاسفلین، فرمایا ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، یہ جلانے والوں کو اللہ نے نیچا کر دیا۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، اللہ نے ان کو نیچا کر دیا۔ انہوں نے آگ جلائی، بھڑکائی، کتنا ایندھن اکٹھا کر کے اور کتنی دیر تک آگ کو دہکا کے انہوں نے یہ آگ جلائی جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا اور میرے مالک نے بارش برسائی، ہوا چلائی، کچھ نہیں کیا۔ میرے مالک کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ، اللہ کی بنائی ہوئی آگ جو لوگوں کو جلاتی ہے، اس اللہ نے یہ حکم دیا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جا، میرے بندے، میرے خلیل کو سردی بھی نہ لگے۔ اللہ، اور یہ آگ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا فائر پروف لباس پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو آگ نے کچھ نہیں کہا۔ آگ میں لباس جل گیا ابراہیم کا، کپڑے جل گئے، لیکن جسم کا روواں تک نہیں جل سکا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ اسی لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، کہ ان کا لباس اللہ کی راہ میں جل گیا تھا۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید مانے، اللہ کے انعامات مانے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج انسان کی حرص نے، اس کے لالچ نے، اس کے طمع اور اس کی ہوس نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں ہوتے ہیں اور پھر یہ فقیر اور محتاج ہوتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، نہ کسی مہمان کا روادار، نہ کسی رشتہ دار کا غم گسار، نہ کسی ضرورت مند کے اوپر اپنے دل میں کسک محسوس کرنے والا، اور نہ کسی فقیر اور محتاج کی اور کسی بیمار اور لاچار کی لاچاری اور مجبوری دیکھ کر تڑپنے والا نہیں، بس یہی نظر آتا ہے میرے پاس۔ اچھا ابھی میں نے ایک گاڑی لی ہے، ابھی تو وہ نہیں لی، وہ بھی لے لی، اور پھر کہتا ہے ابھی تو وہ نہیں لی جو لینڈ کروزر ہوتی ہے، ابھی تو وہ نہیں لی جو پہاڑوں میں بھی چلتی ہے، ابھی تو وہ نہیں لی، اچھا وہ بھی لے لی۔ گاڑیوں کا پورا گھر کے اندر ایک اللہ اکبر مجموعہ کھڑا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس تو ابھی جہاز نہیں ہے، فلاں کے پاس تو اپنا جہاز بھی ہے۔ یہ حرص ختم ہوتی ہے انسان کی، اس حرص نے انسان کو اندھا کر دیا، نہ شکرا بنا دیا ہے، اور اس دنیا کی طلب نے انسان کو خدا سے غافل کر دیا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر جو چیز مطلوب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا الہ ہے۔ یہ دو چیزیں، اللہ ربی، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا آقا، اور مجھے پالنے والا، سنبھالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کون؟ اللہ۔ لمحہ لمحہ میں اس کا محتاج، سانس لینے میں اس کا محتاج، کھانا کھانے میں اس کا محتاج، ہضم کرنے میں اس کا محتاج،
اور اس کے بعد کھانے کی باقیات اور کھانے کا فضلہ نکالنے میں اس کا محتاج. اللہ اکبر. محتاج ہی محتاج، محتاجیاں ہی محتاجیاں، عاجزیاں ہی عاجزیاں، بے بسیاں ہی بے بسیاں انسان کی. اور وہ بے نیاز مطلق، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا محتاج نہیں. میرا اس سے تعلق ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے. اللہ ربی، اللہ ربی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا. لیکن آج بزنس رب ہے، آج جاب رب ہے، آج زمین رب ہے، آج دکان رب ہے. ان چیزوں کو ہم رب سمجھتے ہیں. اللہ کی ربوبیت پہ یقین نہیں رہا. کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. نہیں، یہ دن اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے. اور ذکر یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے کچھ کہتا رہے اور دل و دماغ میں کچھ اور گھومتا رہے. ذکر وہ ہوتا ہے کہ دل زبان کے ساتھ اور دل و زبان کے ساتھ انسان کی سوچیں بھی ہم آہنگ ہوں، یہ سب ایک ہوں. اور جب یہ ایک ہوتی ہیں تو پھر انسان کا عمل بھی اس کی سوچ اور اس کی امنگ کے مطابق ہوتا ہے. پھر وہ اپنے رب کو پیچھے نہیں کرتا. جب کبھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ اپنے رب کو سب سے آگے رکھتا ہے. اور انسان کی زندگی کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنا لے. میرا اللہ سب سے آگے، میرا اللہ سب سے مقدم. سب سے پہلے کون؟ میرا پیٹ نہیں، سب سے پہلے میرا اللہ. سب سے پہلے کون؟ میرا مفاد، میری مصلحت نہیں، میرے اللہ کی عظمت، میرے اللہ کی بڑائی. یہ سب سے پہلے. سب سے پہلے کیا؟ میری جان نہیں، میری جان نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ توبہ 11واں سپارہ فرمایا اللہ نے اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. مومنوں، تمہاری جانیں بھی اللہ خرید چکا، تمہارے مال بھی اللہ خرید چکا. حالانکہ یہ سارا کچھ ہے. مال کس نے دیا؟ اللہ نے. جان کس نے دی؟ یہ جسم کس نے دیا؟ یہ جسم و جان اس کی عطا ہے. لیکن اس کی کریمی دیکھیے، وہ دے کے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے خرید لیا. اور قیمت میں تمہیں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے تمہیں اس کے بدلے جنت دے دی. اب یہ تیرا جسم تیرا نہیں، یہ میرا ہے. اب یہ تیرا مال تیرا نہیں، یہ میرا ہے. دیا بھی میں نے تھا، تب بھی میرا تھا، اور اب میں خرید چکا ہوں اور اس کی قیمت تمہیں جنت دے چکا ہوں. تو ہم اللہ سے سودا کر چکے ہیں، اللہ سے سودا کر چکے ہیں. تو اس جان اور اس مال کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرا نہیں، میرے اللہ کا. میرے اللہ کا حق ہے. یہ دین کی حقیقت ہے، یہ دین کی روح ہے جو آج نہیں رہی ہمارے اندر. دین ہے رسمی دین، رواجی دین، شکلی دین، اور صرف عادت اور روٹین کا دین. حقیقی اور اصلی دین ہمارے اندر سے حقیقت یہ ہے کہ ناپید ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے. آج قربانی کے موقع پر ماشاءاللہ لائنیں لگا کے ذبح کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جسے امت مسلمہ کے فقیروں کی فکر ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں، ہماری بچیاں، اللہ اکبر، ایسی ہیں جو بھوک اور افلاس سے مجبور ہو کر، اللہ اکبر، جسم فروشی تک پہنچ جاتی ہے، وہ کھانے کو نہیں ملتا. کبھی ان کے لیے کسی کے دل میں کسک محسوس ہوئی؟ برما کے مظلوم، بہار کے مظلوم، شام کے مظلوم، اور کہاں کہاں کا نام لیں. کون سا خطہ ہے دنیا کا جہاں کے مظلوم جو ہیں وہ برے حالات کے اندر نہیں؟ افریقہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر. اور پھر اس قومی تقسیم نے
اور ان جغرافیائی حدود نے امت کو پارا پارا کر دیا۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش دو الگ ہو چکے جو کبھی ایک تھے۔ اب جو کچھ وہاں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ یہ ان لکیروں نے ہمیں تقسیم کر دیا اور ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک، اور پھر یہ تقسیم یہاں رک جاتی ہے؟ نہیں، پھر یہ تقسیم در تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر پنجاب کی تقسیم، بلوچستان کی تقسیم، سندھ کی تقسیم، خیبر پختونخوا کی تقسیم، اور پھر یہ یہاں رک جاتی ہے؟ نہیں، پھر پختونوں کی تقسیم، افغانوں کی تقسیم، بلوچوں کی تقسیم، سندھیوں کی تقسیم، یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے امت۔ حالانکہ اللہ اکبر، دین نے اس امت کو امت واحدہ بنایا تھا۔ یہ تو ایسی امت تھی جو پہلے گزر گئے وہ بھی ان کا حصہ تھے، آج جو موجود ہیں وہ بھی ان کا حصہ ہے، جو آنے والے ہیں وہ بھی ان کا حصہ ہے۔ یہ پہلوں کے لیے بھی دعا کرنے والی امت تھی اور آنے والوں کی بھی فکر کرنے والی امت تھی۔ سچی بات ہے، ایسے ایسے حقائق ہیں جو انسان کو دکھی اور بے قرار کر دیتے ہیں، انسان کو پریشان اور آزردہ کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پچھلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آنے والوں کے لیے جو کچھ ہے وہ ہم اپنی عیش و عشرت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ان نسلوں کو محروم کر رہے ہیں، ان کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، ان کو مقروض کر رہے ہیں، ان کے اوپر بوجھ چڑھا رہے ہیں، اور ہم عیش کر رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کا اللہ اکبر، ہم جو ہے وہ ان کے وسائل اپنے استعمال میں لا کے آنے والی نسلوں کی زندگی کو پریش کر رہے ہیں۔ یہ آج کے انسان کا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہم دین کی حقیقت سمجھیں۔ دین اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ انسان اپنے آپ پہ اتنا مہربان نہیں جتنا اللہ اس انسان پہ مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت انسان پہ خود انسان سے زیادہ ہے، اور جو اللہ کا نبی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا جتنا تمہیں اپنا خیال ہے ہمارے نبی کو تم سے زیادہ تمہارا خیال ہے، اس کا حق بھی زیادہ ہے اور وہ خیال بھی تمہارا زیادہ کرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی لیے تو ہم گناہ گاروں کے لیے وہ راتوں کو سجدے میں روتے تھے، اللہ اکبر، راتوں کو سجدے میں روتے تھے، رب امتی رب امتی، اللہ اکبر۔ وہ کھجوروں کے چھپر کا باسی، رو رو کے مسلح کو سجدوں سے اور آنسوؤں سے تر کرنے والا، کس لیے؟ امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ ساری رات اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ میری امت پہ رحم فرما، اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ آج اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو گیا، اور اس اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی اس قدر کمزور اور اس قدر پیچھے چلی گئی، مزمحل ہو گئی کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ دن ایسے دن نہیں ہیں، یہ دن تو ایسے ہیں کہ ان دنوں میں انسان اللہ کی محبت سے، اللہ کی بندگی کے شعور سے، اللہ کے سامنے جھک کر اس کے لیے قربانی کر کے اس طرح بے چین اور بے قرار ہو، اللہ اکبر، کہ اس کی روحانیت اس طرح جست لگائے اور اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور اعمال کا اہتمام، ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اس بندگی کی راہ کو طے کرنے کے لیے، اس راہ سلوک کو عبور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ لیکن کبھی کبھی دن ایسے آتے ہیں، اوقات ایسے ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، احساسات اور واردات ایسے ہوتے ہیں۔ رہے عشق، اقبال نے کہا تھا، رہے عشق بسے دور و دراز است ولیکن، یہ محبت کا راستہ، یہ اللہ کے ساتھ وابستگی کا راستہ بسے دور و دراز است ولیکن، یہ بہت لمبا اور بہت مشکل راستہ ہے، لیکن طے شود صد سالہ راہ با آہے گاہے،
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محبت سے سرشار ہو کر دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ میرے اللہ تیرے کتنے احسان اور میری کتنی کوتاہیاں، تیری کتنی نوازشیں اور میری کتنی نالائکیاں، تیرے کتنے انعامات اور میری کتنی نافرمانیاں۔ ان کو دیکھ کر انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ آہ 100 سال کا راستہ طے کروا دیتی ہے۔ یہ دن اللہ کے ذکر کرنے کے دن، یہ دن اللہ سے محبت کا تعلق اور رشتہ استوار کرنے کے دن ہے۔ اس لیے یہ دن کھا پی کے اور باربیکیو کی محفلیں سجا کے اور گھروں کے اندر فیملی گیدرنگ کر کے فارغ ہو جانے کے دن نہیں ہے۔ یہ دن اللہ کی یاد کے دن ہے، یہ اللہ کی بندگی کے دن ہے۔ ان دنوں میں جتنا ہو سکے اللہ سے عبودیت کا رشتہ استوار کیجیے۔ فاذکروا اللہ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام ذکر، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ اس مالک کا احسان نہیں کہ اس نے یہ جانور ہمارے مطیع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے پنجابی کے شاعر مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ، علی محمد سمسام، بڑے خوش آواز بھی تھے اور خوش بیان بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی ایک نظم ہے جس میں وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان تمہیں کیا عظمت دی۔ اللہ اکبر۔ کسے کھا لوے کسے چو لوے، کسے کھا لوے کسے چو لوے، کسے کھا لوے کسے کو لوے، بچیا تو کھو کے چو لوے، تیرے اگے سکدا کون کو، سبحانہ سبحانہ۔ یہ جانور کسی کو کھا لے، کسی کو ذبح کر لے اور کسی کے بچوں کو پیچھے کر کے ان کے لیے اتارا ہوا دودھ اپنے بالٹی میں ڈال دے، یہ تیرے سامنے بولتے نہیں، یہ میرے اللہ نے تیرے لیے مسخر کیے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بکھر جائے، کوئی بگڑ جائے، کوئی مچھر جائے تو پھر سارا محلہ مل کے سنبھال نہیں سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں گولی مار دیں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ بھی پھر گیا اور کٹڑا بھی پھر گیا اور بچڑا بھی پھر گیا، بکرا جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا، سارا گھر بھاگتا پھرتا ہے۔ یہ تو میرے اللہ نے ان کو مطیع بنایا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے اور وہ اللہ تجھے سینگ نہیں مارتا، گردن نیچے جھکا دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ شکر کرو اس کا، اس نے یہ تمہیں سب کچھ دیا ہے، اسی کا شکر کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ دن تو سچی بات ہے، انسان کی توحید، انسان کا جذبہ تشکر، اس کا جذبہ بندگی، ان کو متحرک اور ایکٹیو اور فعال بنانے والے دن ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کھا کے اللہ اکبر، کوئی گیسٹرو کا مریض بنا ہوا ہے اور کوئی کولیسٹرول کا مریض بنا ہوا ہے اور کوئی اللہ اکبر وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایسیڈیٹی کا مریض بنا ہوا ہے کہ جی تیزابیت نے بے قرار کر رکھا ہے۔ کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ دوسروں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، ناداروں کو کھلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ خود کھا کے اللہ اکبر انسان بد ہضمی کا شکار ہو جائے اور گیسٹرو کا مریض بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، اور کھاؤ پیو اور اس اللہ کا شکر کرو جس نے یہ دیا ہوا ہے۔ اور شکر کا سب سے عظیم مظہر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر احسان مندی ہو اور انسان ان کو یاد کرے جن کے پاس نہیں ہے، انہیں شریک کرنے کی کوشش کرے، انہیں شریک کرنے کی کوشش کرے۔ تو خیر، ایک تو یہ بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا آج کی مناسبت سے، ہمارا آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی، یہ دن ایسے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ویسے اللہ کا ذکر ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شعوری ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر وہ ہونا چاہیے جو حضوری والا ہے، حضوری والا ذکر ہے۔ اگرچہ بے شعوری میں کیا ہوا ذکر بھی بے اثر نہیں، وہ بھی اثر رکھتا ہے، لیکن اگر حضوری کے ساتھ
اور شعور کے ساتھ کیا جائے، شعور و حضور کے ساتھ ذکر کیا جائے، تو پھر تو یہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے، پھر تو یہ انسان کو بہت اوپر اور بہت اونچا لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر نصیب فرمائے اور اپنی بندگی نصیب فرمائے۔ اور دوسری ان دنوں میں دعا کیجیے، خاص طور پر جیسے میں نے بتایا اللہ کی تعریف یہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا ہے۔ اور دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع پر چھوڑتے نہیں تھے، جب بھی دعا کرتے یہ دعا ہوتی تھی یا اپنی دعا میں اس کو شامل کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ یاد نہ ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سب سے عظیم اور جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اور اپنی اولاد کو وہاں بساتے ہوئے اللہ سے کی تھی، یہ دعائیں بھی میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوں گی۔ ان دعاؤں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ ایک تو یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جو ہو پایا قبول فرما لے، وتب علینا، اور ہمارے اوپر اپنی رحمتوں سے متوجہ اور مہربان ہو جا، ہماری توبہ قبول فرما لے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی میرا خیال ہے آپ سب کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو یاد کر لیں، جو نماز میں آخر کے اندر آپ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیے اور پھر اس کے بعد اسحاق دیے، اور اسحاق کے ساتھ ان کی نسل کی بھی بشارت دے دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، یہ بیٹا بھی دیا ہے اور اس کے پوتے کی بھی ساتھ بشارت دے دی۔ اللہ اکبر، اس اللہ کی تعریفیں ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سننے والا ہے، اور میں اس سے دعا کیا کرتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں اور ان کی نماز کی فکر بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں، انہیں نماز کا کہا بھی کریں، نماز کی تلقین بھی کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور اے اللہ سارے اہل ایمان کو بخش دے یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، حج کی دعائیں، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لے، ان کا اہتمام کیا کرے اور اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اور ایک مسئلے کی بات بھی سمجھ لیں، شاید آپ کے علم میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں علم میں تو آج یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ماشاءاللہ لوگ اونٹ بڑا شوق سے کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت پہلے تو میں نے کبھی دیکھا تھا کہ ایک آدھ اونٹ شہر میں ہوتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ ایک گلی میں 20 اونٹ کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے اندر شوق ہو گیا اونٹ ذبح کرنے کا۔ لیکن یہ بھی سن لو کہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے اونٹ کا گوشت کھایا نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرے۔ اونٹ کا گوشت، اونٹ کی کلیجی، اونٹ کے پائے، جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں کھائیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور اس کے بعد وضو بنا کے پھر نماز پڑھیں۔ بکری کا گوشت کھانے سے وضو خراب نہیں ہوتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جی دوبارہ وضو کرو۔ اور کئی لوگ جو ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں جی سائنٹیفک دور ہے، اور سائنٹیفک لوگوں کی ذہنیت ہے، کہتے ہیں جی کیوں؟ ارے بھائی یہ بندگی کے اندر کیوں نہیں؟ یہاں جو حکم آمنا، جو کہہ دیا مان لیا، جو کہہ دیا مان لیا، یہ کیوں والی بات وہاں اچھی نہیں لگتی۔ حکم آ گیا ٹھیک ہے، وہ کھا کے نہیں کرنا، یہ کھا کے کرنا ہے، ہم کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اتنا عظیم الجثہ اور قوی ہیکل جانور اللہ نے ہمارا مطیع بنایا ہے، تو
تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں اور گوشت کھا کے پھر وضو کر لیا کریں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ مسئلہ حدیث کا مسئلہ ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اگرچہ احناف اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی پھر باقی سارے پیچھے، اللہ کے رسول کی بات سب سے آگے، اس لیے یہ اہتمام رکھیں اور اس کی نگہداشت رکھیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھا کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول فرمائے، ہمیں بندگی کی حقیقت نصیب فرمائے اور بندگی کی راہ پہ قائم رکھے، اسی راہ پہ قائم رکھے، اسی پہ جیے، اسی پہ مرے اور اسی پہ اٹھائے اور اسی پہ چلنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائے اور ان کے ساتھ کھڑا فرمائے اور اپنے فضل و رحمت کے ساتھ۔ پلے کچھ نہیں سوائے کوتاہیوں کے، سوائے قصوروں کے، سوائے پشیمانیوں اور نافرمانیوں کے، پلے کچھ نہیں۔ مولا اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اپنے نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا، ماں باپ سمیت، بہن بھائیوں بیوی بچوں سمیت، دوست احباب سمیت اور پوری امت کے مسلمانوں اہل توحید کے سمیت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔